سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک اور بات، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جو جمعے کا روزہ رکھتے ہیں؟ طارق تافو رکھتا تھا۔ میں نے کہا اچھا، سب سے اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہی نہیں تھا کسی کو۔ ایک دو دفعہ میں نے اسے پوچھا، میں کہ کھا نا، نہیں یار، میں کہ طارق یار نہیں، میں نے زبردستی جب دیا نا، یار تمہیں پتا بھی میرا روزہ، میرا سوموار کا روزہ رکھنا۔ میں کہ روزہ کس چیز کا؟ سوموار کا روزہ رکھنا یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے سن۔ میں کہ یار اسی ہمیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے ہیں، جمعے کا روزہ نہیں سی چھڑتا۔ میں کہ اس کا کس لیے؟ کہتا ہے اس ابو نو ثواب ملے گا، امی نو ثواب ملے گا، یعنی اس کا ثواب بھی اپنے لیے نہیں ہے، اس کا ثواب بھی ایک روزے کا ثواب باپ کے لیے ہے اور دوسرے روزے کا ثواب بھی ماں کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے۔ آج سارے لوگوں نے یہ گواہی دی سمیت میرے کہ طارق تافو جیسا اخلاق کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سارے مل کے طارق کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ طارق تافو کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، ہر شخص نے اس کو اپنی نظر سے دیکھا۔ میرے اس کے ساتھ بے شمار رشتے تھے، صرف ایک موسیقی کا رشتہ نہیں تھا۔ ایک تو میرا کچھ لوگوں سے ایسا پیار ہوتا ہے آپ کو کہ ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، دل ہی نہیں مانتا، وہ دل نہیں چاہتا۔ میں اپنے والدین کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں جدوں امی گئے سن، جدوں ابا جی گئے سن، تو میں طارق کے بارے میں بھی میرا دل یہی چاہتا کہ طارق گیا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، شک کوئی نہیں ہے اس کو، یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس ریفرنس کے بعد ہم چلے جائیں گے اور پھر ہم رہیں گے، کوئی نہیں رہا، رہنا بھی کسی نے نہیں ہے۔ طارق کے بارے میں میں کچھ گواہیاں دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے اس ایسپیکٹ کو چھیڑا ہی نہیں ہے آج۔ طارق ایک اللہ کا ولی تھا، بزرگ تھا، جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہوگا۔ کہتے ہیں اگر کسی کو جاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو، جتنے لاکھ کلومیٹر، ہزار کی بات نہیں کر رہا، جتنے لاکھوں کلومیٹر طارق کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے اور ادریس خان نے سفر کیا ہے، شاید کم لوگوں نے کیا ہو۔ اور سفر کے اندر انسان ہوتا ہے تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے، ساری عادتوں کا پتہ چل جاتا ہے، گفتگو بھی دل کی ہوتی ہے۔ کئی لمحات ایسے آتے ہیں جس میں انسان کی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے، ایک ایسا نمازی شخص، ایک ایسا شخص جس نے کبھی سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک اور بات سن لیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جو جمعے کا روزہ رکھتے ہیں؟ طارق تافو رکھتا تھا۔ میں نے کہا اچھا، سب سے اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہی نہیں تھا کسی کو۔ ایک دو دفعہ میں نے اسے پوچھا، میں کہ کھا نا، نہیں یار، میں کہ طارق یار نہیں، میں نے زبردستی جب دیا نا، یار تمہیں پتا بھی میرا روزہ، میرا سوموار کا روزہ رکھنا۔ میں کہ روزہ کس چیز کا؟ سوموار کا روزہ رکھنا یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے سن۔ میں کہ یار اسی ہمیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے ہیں، جمعے کا روزہ نہیں سی چھڑتا۔ میں کہ اس کا کس لیے؟ کہتا ہے اس ابو نو ثواب ملے گا، امی نو ثواب ملے گا، یعنی اس کا ثواب بھی اپنے لیے نہیں ہے،
اس کا ثواب بھی ایک روزے کا ثواب باپ کے لیے ہے اور دوسرے روزے کا ثواب بھی ماں کے لیے ہے. اور آج وہ چیز میں نے ریفلیکشن اس بچے میں دیکھی ہے طارق کی، جس نے آج آ کے کہا غم حسین کے علاوہ کسی کو کوئی غم نہ دے، اور جو غم میرے پہ اور میرے جیسوں پہ ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا. اس نے ان تمام بچوں کو شامل کر لیا ہے جو آج باپ کے غم میں مبتلا ہیں. بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ان سب کا غم اللہ ختم کرے، کم کر دے. یعنی احساس جو بنیادی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا جیسے نرم ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے. آج سارے لوگوں نے یہ گواہی دی سمیت میرے کہ طارق طافو جیسا اخلاق کم لوگوں کا ہوتا ہے، اور اس فیلڈ کے اندر تو بہت ہی کم لوگوں کا ہوتا ہے جو آپ کو سنسیئر ایڈوائز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ طارق طافو کو جنت الفردوس کے ایسے مقامات پر فائز کرے کہ اس نے بھی کبھی تصور نہ کیا ہو. جو والد کا اتنا فرما بردار تھا، جس کے منہ سے ہم نے کبھی چغلی نہیں سنی کسی کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تعریف ہی سنی ہے. اگر کسی نے کچھ کہا کسی کے بارے میں اچھا اور رہنے دے اچھا ٹپیکل اس کا جو ایک ہوتا وہ چھڑ دے یار اب رار چھڑ، آج تیرے راستے میں ایسی لسٹ بنائیے تینوں مزہ آ جائے. میرے گانے کی، میرے پرفارمنس کی لسٹ طارق طافو بناتا تھا کہ آج تم نے اسٹیج پہ کیا شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد درمیان کیسا آئے گا، پھر اس کی آخر تم نے کیسی کرنی ہے. ایک ایک سٹیپ طارق طافو ڈیفائن کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ میں نے آپ کے لیے آج بنایا اور لیکن مزہ آ جائے گا. ہیں ادریس اس گل کئی گلاں نے جتنی صرف مینوں اور ادریس کو ہی پتہ ہو سکتا ہے. جو وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ وقت ہم ہی نے ساتھ طارق کے بغیر وہ مزہ ہی نہیں آیا. جو گانے ہم نے ساتھ بیٹھ کے بنائے ہیں، جو گپیں ہم نے ساتھ مل کے لگائی ہیں. ہم لوگوں نے نماز پڑھنی، مطلب شو تیار ہے اور ہم پیچھے جو ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں نا، کئی لوگ تھوڑی شراب بھی پی لیتے ہیں. الحمدللہ ہماری ایک تو پرورش ویسی نہیں تھی، شکر الحمدللہ اچھی ہوئی، ہم چیزوں سے دور تھے. تو ہمارے سارے گروپ میں ویسے اللہ کا کرم تھا موسٹلی جو تھے. اور مجھے وہ آج ہنسی والا ٹائم یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے ویزے کا پرابلم ہو گیا. وہ ایئرپورٹ پہ نا ان کو پتہ نہیں شک پڑ گیا ہم پہ. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ پرفارمر ہیں تو ہمیں ذرا بتائیں پھر آپ پرفارمر ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک گٹارسٹ تھا، اس کو موٹا سا پیٹ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، بلوری. تو طارق کہتا ہے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پرفارمنس، ذرا ٹیڈ اگے کریں. اس نے پیٹ آگے کیا، اس نے پیٹ پہ دھنک دے گا دھنک دے گا. اور ایک دو اور میوزیشین تھے سارے، تو سب نے کلیپنگ شروع کر دی. وہ خاتون تھی اور وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی جاؤ آپ سب کے ویزے ٹھیک ہیں، آپ لوگ نکل گئے. کیا پرفارمنس ہر جگہ کے. اور پھر جو ہم نے واجو صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیجنڈ ہیں. ان کی جتنی عزت ایسے لوگوں کی جائے، جیسے ابھی اس بچے نے آ کے سب سے پہلے وہاں سے شروع کیا ہے، جو کہ جس کی میں داد آپ کو دیتا ہوں کہ ایسے جن کا جو بنتا ہے نا ان کو دینا چاہیے. آج ہم اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ ہم نے دینا ہی ہے. یہ بھی میں بتاؤں ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں اس کا رواج ہی نہیں ہے. بعد میں جا کے ہم ایک آدھ ریفرنس کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس کو بھی نہیں ہم بتاتے کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کہ تینوں بھی نہ پتہ لگے کہ تو کڈا بڑا فنکار ہے. تو بہرحال چھکو صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ لیجنڈس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. یہ پیچھے رہتے ہیں، سنگر ہٹ ہو جاتا ہے، اس کو سارے پہچاننے لگ جاتے ہیں، چاہے آتا ہو گانا یا ٹیونر لگائے یا جیسا بھی ہو. باقر کو وہ نہیں ملے گی، چھکو کو وہ نہیں ملے گی جگہ، ان لوگوں کو وہ نہیں ملے گی. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا استاد طافو جاتے تھے تو کوئی اور سنگر جاتا تھا ہماری طرح کا، تو وہ وہاں کے لوگ چونکہ پہچانتے ہیں فن کو، تو وہ کہتے تھے کہ طافو صاحب تسی بھی آنا نا، تو نال سنگر کو کہتے تھے تسی بھی نال ضرور آنا، پھر تمہیں بھی بلاواں ہیں. یعنی کہ وہ فن کو پہچاننے والے لوگ، اس کی عزت کرنے والے لوگ، باریک لوگ جسے کہتے ہیں، ان کو ان کا مقام. میرے میں ایک ہی اچھی بات ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک عطائی ہوں، ہیں متائی ہیں.
تو بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. جو باتیں ہوئی یہاں پہ تنویر کی اور یہ سب، جو ای ایم آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پریس کلب ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کو رائلٹی، اس ملک کے اندر رائلٹی دینے کا رواج جو ای ایم آئی نے ڈالا ہے یقیناً قابل ستائش ہے. اور ہمارے صحافی برادری جو اتنے پیار سے ساری جمع ہوئی ہے، محبت ہے ان کے دل کے اندر، تو ان سے بھی میری سب سے درخواست ہے، جو سب سے امپورٹنٹ آج کا پیغام ہے یار، وہ یہی ہے کہ دیکھو یہ ختم ہو جائے گا، سب چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر، لیکن یہ جو فیملی ہے نا، جیسے یہ تابش بیٹھا ہے، تابش کو طارق تافو نے میرے سے گڑتی دلائی تھی، پتہ ہے آپ کو اس چیز؟ اس نے کہا تھا ابرار میں تیرے کو گڑتی نہ آ رہی. تو سہارا کا ایک میسج سہارا سے ریلیٹڈ طارق کا میں سنا کے ایک اہم اعلان کروں گا، اس کے بعد میں اجازت دوں گا، ذرا سننا. لو یو برار. یہ طارق تافو تھا. سہارا پہ طارق تافو آپ جنتوں میں سن رہے ہوں گے، آپ کا بالکل حق ہے.